السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہے ہماری قرآن فیملی؟ اللہ پاک آپ سب کو نظر بد سے محفوظ رکھے، اپنے گھروں میں شاد اور آباد رکھے، اور قیامت کے دن چمکتے ہوئے چہرے والوں میں ہمارا سب کا شمار کرے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ۔ سورہ انعام آیت نمبر 28 اور 29 آج ہم پڑھیں گے، تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بل بدا لہم ما كانوا یخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نہوا عنہ وإنہم لکاذبون۔ بلکہ بدا لہم ظاہر ہو گیا ان پر، ما جو، کانو یخفونا وہ چھپاتے تھے، من قبل اس سے قبل یا اس سے پہلے، ولو اور اگر، ردو واپس بھیجے جائیں، لعادو تو پھر کرنے لگیں، لما نہوا وہی روکے گئے، عنہ اس سے، و اور، انہم بے شک وہ، لکاذبون جھوٹے ہیں۔ اس آیت کو اگر پچھلی آیت سے وابستہ کیا جائے تو میننگ یہ ہوتی ہے کہ پچھلی آیت میں یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے، خواہش ہے تو ہم تیری ہر بات مانیں گے، اے اللہ تیرے سارے احکام پورے کریں گے۔ اب دوبارہ دنیا میں آنے کی جو خواہش ہے نا، وہ ایمان لانے کے لیے نہیں تھی، صرف عذاب سے بچنے کے لیے، جو ان پر قیامت کے دن ظاہر ہو جائے گا اور جس کا وہ معائنہ کر لیں گے۔ ورنہ اگر یہ دنیا میں دوبارہ بھیج دیے جائیں تب بھی یہ وہی کچھ کریں گے جو پہلے کرتے ہی رہے ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے بلکہ جس چیز کو اس سے قبل چھپایا کرتے تھے وہ ان کے سامنے آ گئی ہے۔ کون سی چیز؟ ایسے دلائل جن سے حق واضح ہوتا تھا، ان کی کوشش ہوتی تھی کہ کوئی ان دلائل کو سن ہی نہ سکے، ان کی کتابوں میں جو لکھے ہوئے تھے نبی کی آمد کے سلسلے میں، اور ان پر پردہ ہی پڑا رہے۔ وہ حق آج ظاہری صورت میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو دوبارہ دنیا میں جانے کی آرزو کریں گے اور فرمانبردار بن کر رہنے کا وعدہ کریں گے۔ وہ وعدہ چونکہ شوق اور رغبت کی وجہ سے نہیں ہوگا، بلکہ جہنم کے عذاب کو دیکھ کر ڈر کر بے چینی والا وعدہ ہوگا۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کم بخت اب بھی جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ اگر انہیں دنیا میں دوبارہ بھیج بھی دیا جائے تو یہ بدبخت پھر وہی کریں گے جو پہلے دنیا میں کرتے رہے ہیں۔ پھر یہ دنیا کی رنگینیوں میں دوبارہ سے محو ہو کر اللہ کی نافرمانیوں پر اتر آئیں گے اور اپنا وعدہ بھول جائیں گے۔ جیسا کہ کبھی کبھی مصائب اور بیماریوں میں پھنس کر انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے، مگر اس مصیبت سے نجات پانے کی دیر ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فوراً عیش و آرام میں کھو جاتا ہے، دنیا میں محو ہو جاتا ہے۔ اسے یاد ہی نہیں رہتا کہ اس وقت اس نے اللہ سے کیا وعدہ کیا تھا اور توبہ کس بات پہ کی تھی۔ ان کی یہ تمنا کہ دنیا میں لوٹائے جائیں، یہ کوئی سچا عزم کر کے نہیں وہ کہہ رہے، اور بہت خلوص اور اعتقاد کی وجہ سے نہیں کہہ رہے، بلکہ ان کے دلوں میں کفر اور شرک پوشیدہ ہے، وہ ظاہر ہو جائے گا اور انہیں یقین ہو جائے گا کہ وہ اپنے شرک کی وجہ سے ہلاک ہو کر رہیں گے، اسی لیے پریشانی کے عالم میں اپنی جھوٹی تمنا کا اظہار کریں گے۔ لیکن اللہ جانتا ہے کہ اگر وہ دوبارہ دنیا کی طرف بھیج بھی دیے جائیں بفرض محال، اور عذاب آخرت کا جو منظر ابھی ان کی آنکھوں کے سامنے ہے وہ پس منظر میں چلا جائے تو پھر وہ کفر و شرک کی طرف لوٹ جائیں گے، اس لیے کہ ہر حال میں جھوٹ بولنا تو ان کی فطرت میں داخل ہے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ۔ ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ، وقالو اور وہ کہتے ہیں، ان ہیا نہیں ہے، الا مگر یا صرف، حیاتنا الدنیا ہماری زندگی، وما اور نہیں، نحنو ہم، بمبعوثین اٹھائے جانے والے۔ محاورہ ترجمہ، اور انہوں نے کہا نہیں ہے یہ زندگی مگر ہماری دنیا کی زندگی، اور ہم ہرگز
اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا انکار جو ہر کافر کرتا ہے، اس حقیقت سے انکار ہی دراصل ان کے کفر اور گناہوں کی اصل وجہ ہے۔ اگر انسان کا دل صحیح معنوں میں عقیدہ آخرت کو تسلیم کر لے تو وہ کفر گناہ کے راستے سے فوراً توبہ کر لے، کیونکہ اس کو پتہ چل جائے کہ ہم نے آخرکار اللہ کو حساب دینا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آخرت کا علم سب سے مشکل علم ہے۔ اللہ کو ماننے والے، عقیدہ آخرت پر یقین نہ رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کافر قرار دیا ہے۔ اب آیت میں جو بات بیان کی جا رہی ہے کہ نہیں ہے یہ زندگی مگر ہماری دنیا کی زندگی اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں ہیں، تو یہ عقیدہ کس کا ہے؟ یہ عقیدہ انہی مشرکین کا ہے کہ نہ ان کو آخرت پر ایمان ہے، نہ بھروسہ ہے، اور غرض یہ ہے کہ ان کے اعمال سے معلوم ہوتا ہے کہ آخرت پر بالکل بھی وہ ایمان نہیں رکھتے، یعنی ہر قسم کی نافرمانی اور گناہ کو جائز قرار دیتے ہیں۔ محرموں کی ہتک، بے باک مظالم ڈھانے میں پیش خیانت، دھوکہ، ان کے نزدیک ایسے گناہ ہیں جو کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کر لو۔ ان لوگوں کو اس وقت معلوم ہوگا جب دنیا ان کو چھوڑ دے گی اور رب قدیر کے سامنے یہ جواب دہ ہوں گے۔ تو سمپل سا میننگ کیا ہوتا ہے اس آیت کا دیکھیں، وقالو، اور وہ کہتے ہیں، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرنے والے کہتے ہیں، ان ہی الا حیاتنا الدنیا، ہماری جو دنیا کی زندگی ہے بس یہی زندگی ہے۔ یعنی حقیقت حال یہ ہے کہ ہمیں وجود میں لانے کا اس دنیا کی زندگی کے سوا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ وما نحن بمبعوثین، اور ہمیں نہیں اٹھایا جائے گا مرنے کے بعد دوبارہ، یعنی ان کے نزدیک آخرت کا کوئی ثواب نہیں ہے، کوئی عذاب نہیں ہے۔ یہ تو سمجھتے ہیں کہ ان کو الو بنانے کے لیے یہ ایک ڈھکوسلا بنایا گیا ہے، اور مسلمان اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور اس زندگی کے جو چند دن ملے ہیں اس میں خوب مزے اڑا لیں اور عیش کر لیں، اس کا کوئی حساب کتاب ہمیں نہیں دینا ہوگا۔ یہ جو عذاب اور اس کی جنت کی باتیں کی جاتی ہیں، ثواب کی باتیں کی جاتی ہیں، یہ صرف ایک ڈھکوسلا ہے ہمیں الو بنانے کے لیے۔ استغفر اللہ، اس طرح یہ کافر اور مشرک کہتے ہیں۔ تو یہ تو دو آیتوں کی مختصر سی تفسیر تھی جو آپ کو بتائی گئی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی آیات کے ساتھ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے۔ طاہرہ رضوان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔